ٹاپک ہے اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کو بتایا کہ انگریز حکومت نے جب یہاں ہندوستان میں قدم جمایا تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا کام یہ تھا کہ پتہ لگایا جائے کہ اس قوم سے اسلام یعنی دین کے خلاف اور جہاد کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا جائے۔ تو جو حضور کے ساتھ یہ لوگ یعنی یہاں ہندوستان میں بسنے والے محبت اور پیار کیے کرتے تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کو چنا۔ انڈیا میں قادیان ایک علاقے کا نام ہے، ایک صوبہ ہے قادیان۔ تو یہ ایک علاقے کی وجہ سے ان کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ مرزائین ہے شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کاسٹ وغیرہ یہی تھی۔ آج کل یہ لوگ اپنے آپ کو قادیانی بھی نہیں کہتے، مرزائی بھی نہیں کہتے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے احمدی کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ احمدی مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہی ہے بس، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو یہ مرزا کے جو یعنی غلام محمد، اس کا اصل میں اس کا نام غلام محمد تھا۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں سیال کوٹ میں ایک کلرک ہوتا تھا۔ اس کو فوراً ہی انگریز گورنمنٹ نے یہاں سے اس کی چھٹی کروا دی، استعفیٰ اس نے دے دیا اپنی نوکری سے، اور یہ قادیان چلا گیا، یعنی انڈیا اپنے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک مذہبی روپ اختیار کیا۔ یہ لوگوں کو گھیرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اس دور میں بھی آج بھی لوگ جو مذہب کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، لوگ ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ تو پہلے اس نے ایک مبلغ کیا روپ دھارا، مبلغ بن گیا، لوگوں کو بڑی تبلیغ کرتا تھا دین کی باتیں، اور لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی جماعت آ گئی ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس نے پھر ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ملہم من اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ الہام یہ وحی کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف کبھی تو فرشتہ بھیج کر وحی کیا کرتے تھے، کبھی الہام یعنی بیٹھے یا سوتے ہوئے ان کے دلوں میں کسی بات کو ڈال دینا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات الہام ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری طرف اللہ کا الہام ہوتا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد، یہ 1880 کی بات ہے، جب اس نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 2 سال یہ ملہم من اللہ ہی رہا۔ پھر اس نے 1882 میں اس نے کہا کہ میں معبود من اللہ ہوں، اللہ نے مجھے ان کاموں پہ جو میں کرتا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، جھوٹ تھا، سارا جھوٹ کا پلندہ تھا۔ کچھ عرصہ یہ معبود من اللہ رہا، اس کے بعد پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجدد ایک ڈگری ہوتی ہے دین اسلام میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نیا مجدد بھیجتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس طرح کے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ تو یہ مجدد جو ہے دین کی آ کے تجدید کرتا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نئی چیز دین میں آ جاتی ہے لوگ اسے لیتے ہیں اپنی طرف سے، تو 100 سال جب گزر جاتے ہیں تو نیا مجدد اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو وہ دین جو اصل دین ہے اس کو ہی قائم رکھتا ہے۔ اس نے وہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، یہ بھی جھوٹ تھا اس کا۔ پھر کچھ عرصہ یہی رہا، پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔
یعنی عیسیٰ کی مثل ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا کہ وہ جس عیسیٰ نے آسمان سے آنا ہے میں وہ ہوں، اس کی طرح ہوں، وہ نہیں کہ اس کی طرح ہوں۔ پھر کچھ عرصہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثل رہا، پھر اس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے پینترے بدلتا رہا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ 1901 میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے 1901 میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آخری نبی تھے۔ اب اللہ نے انہی کی شکل میں دوبارہ مجھے بھیج دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ تو یہ اس آیت کی غلط تعبیر کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ نے انہی کی شکل میں جو ہے میری شکل میں دوسرا محمد بھیج دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس نے واہیات بکی اللہ تعالیٰ کے لیے، خاص طور توہین اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی، اس کی بھی توہین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی توہین کی۔ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اس بات کا انکار کرتا تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگاتا تھا بدکاری کی، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ قرآن نے انہیں پاک دامن کہا ہے۔ اور پھر اس نے 1901 میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ کہا کرتا تھا قادیان کی جو بستیاں تھیں انہیں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ مکہ اور مدینہ جیسی بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اپنے بارے میں کہتا تھا کہ میرے جو ماننے والے اپنے بیٹے بیٹیاں ان کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر جیسے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ ازواج مطہرات اہل بیت جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ پاک لوگوں کے اوپر تہمت لگا کے اپنی پلید اولاد کو ان جیسا بناتا تھا۔ اور اس نے ایک دفعہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی بن گیا اور اللہ تعالیٰ میرا شوہر بن گیا، نعوذ باللہ۔ اب جس بندے کی ایسی کفریہ بکواسات ہو، آج کے لوگ جو ہے انہیں اپنا جو ہے وہ امام بناتے ہیں، نبی مانتے ہیں اسے۔ اس کی کافی گروپ ہے، ایک تو اس کا گروپ احمدی گروپ ہے۔ اب اگر آپ سے کہ کہیں ان سے ان کی ملاقات ہو تو وہ گھیرنے کے ان کے پاس طریقے ہیں۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ سے بات ان کی ہو تو کہیں گے، یعنی عام مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی مرزا صاحب کو ہم بزرگ مانتے ہیں۔ جو بندہ نعوذ باللہ یہ بکواسات لکھی اپنی کتاب میں اور موجود ہے کہ میں عورت بن گیا اور اللہ میرا شوہر بن گیا، یہ وہ بندہ بھلا بزرگ ہو سکتا ہے؟ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک ان کا گروپ احمدی ہے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم یہ احمدی مسلمان ہیں۔ ایک ان کا گروپ ہے لاہوری گروپ، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے، ہم اس کو بزرگ مانتے ہیں۔ اور باقاعدہ یہاں پاکستان میں چنیوڑ کے پاس ایک علاقہ ہے، ربوہ اس کا نام ہے، وہاں ان کی جنت ہے، باقاعدہ دوزخ ہے ان کی، پورا علاقہ ہے۔ انہوں نے تو وہاں جس دور میں پاکستان بنا ہے اس دور میں کوڑیوں کے بھاؤ وہاں انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، جو کہ اس وقت وزیر خارجہ مرزائی تھا، تو پوری ان کو سپورٹ کی گئی ہے یہاں آباد کرنے کے لیے۔ اب صحیح ان کا جو مطلب علاقہ ہے وہ تو انڈیا میں قادیان ہے، لیکن وہاں سے بندے لے کر یہاں بسائے گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، انہوں نے
1952 میں یعنی پاکستان بننے کے 5 سال بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ صوبہ جو بلوچستان ہوگا وہ خاص مرزائیوں کا ہوگا. کیونکہ تو اللہ نے کرم کیا کہ ان کی وہ جو سازش تھی وہ ناکام ہوئی. انہوں نے کافی لوگ انڈیا سے لے کر وہاں بلوچستان میں بسایا کہ ہمارا صوبہ بن جائے. تو یہ ان کی بہت بڑی چالیں ہیں مرزائیوں کی. اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں. ہمارے علاقوں میں یہ عام پھر رہے ہوتے ہیں. جو علاقوں میں کیا ہمارے جو کلیدی اسامیاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے لوگ مرزائی ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مرزائی جو ہے ہمارا ان کے ساتھ اور کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس میں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. آج تک مکہ اور مدینہ میں ان کے حج عمرہ پر آج تک بھی پابندی ہے. یہ وہاں نہیں جا سکتے، آج بھی نہیں جا سکتے. ان کے حج عمرہ پہ پابندی ہے. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کی عبادت کا اپنی ہوتی ہے لیکن مسلمانوں جیسی ہوتی ہے. جس طرح ہماری مساجد ہوتی ہیں اسی طرح انہوں نے اپنی وہ عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں. اب جو ایک عام مسلمان ہے سادہ، وہ تو دیکھتا ہے یار یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، وہ وہاں جا بڑھتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. اب جو وہاں جانے لگ جاتا ہے مستقل طور پہ تو بس پھر اس کی ایمان سے چھٹی ہو جاتی ہے. وہی اذان دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. حالانکہ جتنا انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ہر نبی میں کلمہ کا پہلا حصہ یہی ہوتا تھا، دوسرا الگ ہوتا تھا. مثلا آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا کلمہ یہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی پہلا حصہ وہی جو ہمارا ہے، اور دوسرا حصہ ہوتا تھا آدم صفی اللہ. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی امت کا کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسیح کلمہ، یعنی پہلا حصہ کلمہ کا ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں ایک رہا ہے. آخری جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو نبی آتا تھا ان کا نام ہوتا تھا. اب یہ کلمہ یہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے. اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں مرزا کی ذات ہوتی ہے، نعوذ باللہ. یہ بات یاد رکھیں. میں آپ کو بتاؤں گا کل کے انشاءاللہ درس میں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کیسی کیسی لالچ دے کے گھیرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، ہم جو مسلمان لوگ ہیں بے عمل ضرور ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ صرف یہ ایمان ہے. جب کسی بندے کا یہ ایمان ہی چلا جاتا ہے نا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. ان کے یہ نام آپ یاد رکھیں. یہ اپنے آپ کو مرزائی نہیں بتائیں گے، آپ کو قادیانی بھی نہیں بتائیں گے. یہ کہیں گے ہم احمدی مسلمان ہیں. اب ایک سادہ لوگ جو مسلمان ہوتا ہے تو یار احمدی مسلمان کون سے ہوتے ہیں؟ اب کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اب کچھ مسلمان یہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں، شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے اپنا نام انہوں نے یہ رکھا ہے. نہیں، یہ مرزا غلام احمد کی وجہ سے اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں. اور مرزا یہ کہا کرتا تھا کہ جب بھی میں مروں گا، میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں. اور یہ بات یاد رکھیں، وہ فزیکلی بھی ایک آنکھ سے کانا تھا. نبی جو ہوتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، ہر عیب سے. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں، اللہ نے ان کو بغیر عیب کے پیدا کیا ہے. اور یہ لوگوں کے سامنے اس کی آنکھ نہیں تھی، کانا تھا ایک آنکھ سے. اور یہ کہا کرتا تھا مکہ میں یا مدینہ میں مجھے موت آئے گی. لیکن 1908 میں یہ مرا ہے. 1908 میں پاکستان بننے سے پہلے واسطے جنم ہوا، اور یہاں لاہور میں ہی مرا تھا، ایک واش روم میں مرا تھا. ایسے بدبختوں کو مکہ اور مدینہ میں موت اللہ نہیں دیتا. تو 1908 میں یہ تو مر گیا ہے، لیکن اس کا جو فتنہ اس نے کھڑا کیا تھا
وہ ختم نہیں ہوا، وہ فتنہ نہیں ملا۔ کل کے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 سال میں ہم مسلمانوں میں سے کتنا لوگ صرف دنیا کی لالچ میں، بیرون ملک جانے کی لالچ میں، رشتوں کی لالچ میں اپنا ایمان بیچ کے مرزائی بنتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے ان ظالموں سے، اپنا دین بچائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شریعت نے اجازت دیا ہے کہ ہم ہندوؤں سے، کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن مرزائیوں سے تجارت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ مرزائیوں سے تجارت کرنا بھی منع ہے۔ اگر کسی محلے میں کسی مرزائی کی آمدنی کی، قادیانی کی کوئی دکان ہے، وہاں سے سودا صرف لینا بھی منع ہے۔ یہودی کی دکان ہے تو وہاں سے لے سکتے ہیں، مرزائی سے نہیں لے سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں ان بدبختوں سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فتنے فساد ہوتے ہیں ان کے پیچھے بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنرل ہیں جو بیٹھے ہیں جناب، یہ حقیقی بات ہے، ایسے میں نہیں کہہ رہا، بڑی بڑی عہدوں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں جو ہے وہ افراتفری ہوتی ہے، کبھی امن ہی کبھی فلاں ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ایسی تھوڑا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان بدبختوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔